بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب زمین پر شہر پتھر اور مٹی سے نہیں بلکہ کہانیوں اور یقین سے بنے ہوتے تھے۔ اس دور میں سب سے عظیم سلطنت کا بادشاہ تھا جس کا نام بادشاہ زرین تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس کے تاج میں جو سونا جڑا ہوتا تھا وہ عام سونے جیسا نہیں بلکہ قسمت سے نکلا ہوا تھا۔ اس کی حکمرانی صرف تلوار سے نہیں بلکہ خوف اور عدل کے بیچ ایک باریک لکیر پر چلتی تھی۔ لوگ اس سے ڈرتا بھی تھے اور اس کا نام سن کر سر بھی جھکا دیتے تھے۔ بادشاہ زرین کا قصر ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا جہاں صبح کی پہلی روشنی سیدھا اس کے تخت پر گرتی تھی۔ قصر کے دروازے اتنے بلند تھے کہ گھوڑا سوار بھی سیدھا اندر نہ جا سکتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سنگ مرمر کے فرش پر قدم رکھ کر ایسا محسوس ہوتا جیسے وقت رک گیا ہو۔ دیواروں پر پرانے بادشاہوں کی تصویریں اور جنگوں کے منظر نقش تھے، مگر اس عظیم بادشاہ کے دل میں ایک خالی جگہ تھی۔ اس کے پاس دولت تھی، لشکر تھا، مگر اس کی اولاد نہیں تھی۔ سالوں سے وزیر اور حکیم ہر قسم کی دوا اور دعا کر چکے تھے، مگر قسمت خاموش تھی۔ اسی کمی نے بادشاہ کے مزاج کو سخت اور اس کی آنکھوں کو بے چین بنا دیا تھا۔ اسی ملک کے دور دراز جنگلوں میں ایک اور کہانی چل رہی تھی۔ اس کہانی کا مرکز ایک جادوگر تھا جس کا نام لوگ آہستہ آواز میں لیتے تھے، سیاہ فال۔ کہا جاتا تھا کہ وہ آدمی نہیں بلکہ کسی اور دنیا کا سایہ ہے۔ اس کا جسم پتلا اور لمبا تھا، آنکھیں گہری اور ایسی کہ دیکھنے والا اپنی ہی یادیں بھول جاتا۔ وہ آگ سے بات کرتا، ہوا سے راز لیتا اور مٹی کو حکم دیتا۔ سیاہ فال نے اپنی زندگی تنہائی میں گزاری تھی۔ کبھی کسی شہر میں اس کا قدم زیادہ دیر نہیں ٹکتا تھا۔ جہاں جاتا لوگوں کے مسئلے حل ہوتے، مگر ساتھ ہی کوئی نہ کوئی مصیبت بھی جنم لیتی۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ مددگار ہے، کچھ کہتے تھے کہ وہ لعنت ہے۔ ایک دن بادشاہ زرین کے دربار میں ایک بوڑھا مسافر آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پہرے داروں نے اسے روکنا چاہا، مگر بادشاہ نے اشارہ کیا کہ اسے آنے دو۔ مسافر نے سر جھکا کر کہا، اے بادشاہ، تم جس چیز کو ترس رہے ہو اس کا راستہ میں جانتا ہوں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ اپنی کرسی سے تھوڑا آگے جھک کر بولا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تمہاری زبان کھینچ لی جائے گی۔ مسافر مسکرایا، اور اگر سچ بول رہا ہوں؟ بادشاہ نے کہا، تو تمہیں سونا اور حفاظت دونوں ملے گی۔ مسافر نے ایک ہی لفظ کہا، جادوگر۔ یہ لفظ سنتے ہی وزیروں کے چہرے پر رنگ بدل گیا۔ ایک وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، سیاہ فال سے رشتہ خطرناک ہے، وہ دینے سے پہلے چھین لیتا ہے۔ مگر بادشاہ کے دل میں امید کا ایک دیا جل چکا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ سیاہ فال کو تلاش کیا جائے اور قصر لایا جائے، چاہے زندہ یا مردہ۔ یہ بات ہوا کی طرح جنگل تک پہنچ گئی۔ سیاہ فال نے جب لشکر کی آمد کے نشان دیکھے تو وہ مسکرایا۔ آخرکار بادشاہ نے مجھے یاد کر ہی لیا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ لشکر جنگل میں داخل ہوا، مگر راستے بدلنے لگے۔ رات دن میں اور دن رات میں تبدیل ہونے لگا۔ گھوڑے درختوں سے ٹکرانے لگے اور سپاہی اپنے نام بھول گئے۔ آخر صرف ایک سپاہی سیاہ فال کے سامنے پہنچا۔ وہ کانپتا ہوا زمین پر گر گیا۔ سیاہ فال نے اسے اٹھایا اور کہا، بادشاہ کو کہنا اگر وہ مجھے چاہتا ہے تو خود آئے، ورنہ میری قیمت بہت بھاری ہوگی۔ جب یہ پیغام بادشاہ تک پہنچا تو دربار میں ہنگامہ مچ گیا، مگر بادشاہ زرین نے کسی کی نہ سنی۔ اس نے خود جنگل جانے کا فیصلہ کیا۔ اس رات جب وہ اپنا تاج اتار کر تلوار پہنتا ہے تو آئینہ اس کے چہرے میں ایک اور ہی شخص دکھاتا ہے، ایک ایسا آدمی جو بادشاہ کم اور باپ زیادہ بننا چاہتا ہے۔ جنگل کے درمیان دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ سیاہ فال نے نہ جھکا نہ ڈرا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے وارث چاہیے۔ جادوگر نے پوچھا، اور تم کیا دینے کو تیار ہو؟ بادشاہ نے کہا، آدھا ملک۔ سیاہ فال ہنس پڑا، ملک مٹی ہوتا ہے، مجھے تمہاری قسمت چاہیے۔ یہ سن کر ہوا تیز ہو گئی۔ بادشاہ نے ایک لمحہ سوچا، پھر اس نے ہاں کہہ دی۔ اس پر ایک معاہدہ لکھا گیا جو کاغذ پر نہیں بلکہ روح پر لکھا گیا۔ سیاہ فال نے اپنی آنکھیں بند کیں اور زمین پر ایک لکیر کھینچ دی، جب بیٹا پیدا ہوگا یاد رکھنا وہ صرف تمہارا نہیں ہوگا۔ بادشاہ واپس قصر لوٹا۔ مہینوں بعد ملکہ کے ہاتھوں میں نشانی نظر آئی۔ قصر میں خوشیاں لوٹ آئیں، مگر ساتھ ہی سیاہ فال کا سایہ بھی قصر کی دیواروں پر چلنے لگا، جو صرف چند راتوں میں ہی نظر آتا تھا۔ اور جب شہزادہ پیدا ہوا تو آسمان پر ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا۔ کہانی یہیں رکتے نہیں، یہیں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ شہزادے کے پیدا ہوتے ہی قصر میں ایسی خاموشی چھا گئی جو عام خوشی کی خاموشی سے مختلف تھی۔ دائیوں نے کہا کہ بچہ صحت مند ہے، ملکہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسوؤں میں سکون کم اور خوف زیادہ تھا۔ بادشاہ زرین نے جب پہلی دفعہ شہزادے کو گود میں لیا تو اس کے دل میں ایک ٹھنڈک سی اتر گئی، لیکن اسی لمحے اسے سیاہ فال کی بات یاد آ گئی، وہ صرف تمہارا نہیں ہوگا۔
شہزادے کا نام شہریار رکھا گیا۔ یہ نام رکھتے وقت بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں اب بھی وہی ستارہ غائب تھا جو اس رات ٹوٹ کر گرا تھا۔ قصر کے منجموں نے کہا کہ یہ نشانی ہے کہ یہ بچہ عام لوگوں جیسا نہیں ہوگا۔ کچھ نے کہا کہ یہ سلطنت کو عروج دے گا، کچھ نے کہا کہ یہ تباہی کا سبب بنائے گا۔ سیاہ فال اس دن قصر نہیں آیا، مگر اس کی موجودگی محسوس ہوتی رہی۔ رات کو جب ملکہ شہزادے کو لے کر سوتی تو کبھی کبھی اسے لگتا کہ ہوا میں کوئی آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا گزرا ہو۔ دیواروں پر پرچھائیاں سیدھی نہیں رہتی تھیں۔ ملکہ نے یہ بات بادشاہ کو بتائی، مگر بادشاہ نے کہا کہ یہ صرف ذہنی تھکان ہے۔ سال گزرتے گئے۔ شہریار ایک عجیب بچپن کا مالک تھا۔ وہ کم روتا، زیادہ دیکھتا۔ اس کی آنکھیں اکثر ایسی جگہوں پر ٹک جاتیں جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ چلنا سیکھ رہا تھا تو دائی نے دیکھا کہ وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی سنبھل جاتا، جیسے زمین اسے گرانا چاہتی ہی نہ ہو۔ ایک دن جب وہ صرف 3 سال کا تھا، قصر کے باغ میں ایک سوکھا ہوا درخت اچانک ہرا ہو گیا۔ جب شہریار نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، یہ خبر جب دربار تک پہنچی تو وزیروں میں پھر سے خوف پھیل گیا۔ ایک وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ سیاہ فال کا اثر ہے، جادوگر نے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، میرا بیٹا میری سلطنت کا وارث ہے، کوئی جادوگر اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ مگر رات کے وقت جب بادشاہ تنہا ہوتا تو اسے بھی احساس ہوتا کہ شہریار کے گرد کوئی اور قوت بھی چل رہی ہے۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور شہریار اس کے سامنے کھڑا ہے، لیکن شہریار کے سائے کی شکل سیاہ فال جیسی ہے۔ دوسری طرف سیاہ فال اپنی پرانی غار میں بیٹھا تھا جو جنگل کے دل میں تھی۔ اس غار کی دیواروں پر قدیم نشان تھے، ایسی زبانوں میں لکھے ہوئے جو اب دنیا میں کوئی نہیں بولتا تھا۔ سیاہ فال ایک پتھر کے حوض کے پاس بیٹھا تھا جس میں پانی نہیں بلکہ دھواں بھرا ہوا تھا۔ وہ اس دھواں میں شہریار کا چہرہ دیکھتا اور آہستہ آہستہ بولتا، تمہارا وقت آئے گا۔ سیاہ فال کے لیے یہ معاہدہ صرف بادشاہ کے ساتھ نہیں تھا بلکہ قسمت کے ساتھ تھا۔ اس نے جو لیا تھا وہ بادشاہ کی صرف قسمت نہیں بلکہ اس کا مستقبل بھی تھا۔ مگر سیاہ فال بھی پوری طرح آزاد نہیں تھا۔ جادوگری کے قانون اسے باندھ کر رکھتے تھے۔ جو چیز وہ پیدا کرتا تھا اسے ایک دن اپنی قیمت ادا کرنی ہوتی تھی۔ جب شہریار 10 سال کا ہوا تو قصر میں ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ ایک رات شہزادہ اچانک اپنے کمرے سے غائب ہو گیا۔ پہرے دار قصر کے ہر کونا چھان مرے۔ ملکہ بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ نے تلوار اٹھا لی۔ صبح ہونے سے پہلے شہریار قصر کے ایک پرانے برج میں مل گیا، بالکل ٹھیک جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب بادشاہ نے پوچھا کہ وہ وہاں کیسے پہنچا تو شہریار نے کہا، مجھے کسی نے بلایا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ جگہ میری ہے۔ کون تھا وہ؟ بادشاہ نے پوچھا۔ شہریار نے کچھ دیر سوچا پھر بولا، اس کا چہرہ نہیں تھا، صرف آواز تھی، لیکن مجھے لگتا ہے میں اسے جانتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا خون ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ سیاہ فال نے اپنا راستہ بنا لیا ہے۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ شہریار کو عام شہزادوں کی طرح نہیں بلکہ تلوار، علم اور دین سب کچھ سکھایا جائے۔ اس نے سوچا کہ اگر جادوگری شہریار کے خون میں ہے تو اسے قانون اور عقل سے باندھا جا سکتا ہے۔ شہریار کو استادوں کے حوالے کیا گیا جو دور دور سے بلائے گئے تھے، مگر کوئی بھی استاد زیادہ عرصہ قصر میں نہ ٹکتا۔ کچھ کہتے تھے کہ شہزادہ سوال ایسے کرتا ہے جن کا جواب کتابوں میں نہیں، کچھ کہتے تھے کہ اس کی موجودگی سے ان کے خود کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ سیاہ فال یہ سب دور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک دن ہوا میں کہا، تم جتنی دیواریں کھڑی کر لو، جو بیج میں نے بویا ہے وہ اگ کر رہے گا۔ جب شہریار 15 سال کا ہوا تو اس نے پہلی دفعہ سیاہ فال کو دیکھا۔ یہ ملاقات خواب اور جاگ کے درمیان ہوئی۔ شہریار نے دیکھا کہ وہ ایک ویران میدان میں کھڑا ہے اور سامنے سیاہ لباس میں ایک شخص ہے۔ تم کون ہو؟ شہریار نے پوچھا۔ میں وہ ہوں جو تمہارا حصہ ہے، سیاہ فال نے جواب دیا۔ تم میرے والد ہو؟ شہریار نے معصومیت سے پوچھا۔ سیاہ فال نے سر ہلایا۔ نہیں، میں تمہارا راستہ ہوں۔ جب شہریار جاگا تو اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس دن کے بعد اس کے خوابوں میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ چیزیں دیکھنے لگا جو ہونے والی تھیں۔ کبھی قصر کی دیوار ٹوٹتی، کبھی بادشاہ کا چہرہ بڈھا ہوتا، کبھی خود کو ایک ایسی جگہ پر دیکھتا جہاں نہ تخت ہوتا نہ تاج۔ بادشاہ زرین اب بھی زندہ تھا مگر اس کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ معاہدے کی قیمت قریب آ رہی ہے۔ ایک رات اس نے وزیر اعظم کو بلایا اور کہا، اگر میرے بعد کچھ غلط ہو جائے تو یاد رکھنا شہزادہ صرف میرا نہیں ہے، اسے سمجھنا، اسے باندھنا مت۔ وزیر حیران رہ گیا مگر کچھ نہ بولا۔ اور اسی رات سیاہ فال نے غار سے نکل کر پہلی دفعہ قصر کا رخ کیا۔ یہ کہانی اب بادشاہ اور جادوگر کی نہیں رہی تھی بلکہ اس بیج کی ہو چکی تھی جو دونوں نے مل کر بویا تھا اور جو اب اپنی پوری شکل اختیار کرنے والا تھا۔ سیاہ فال قصر میں اس رات داخل ہوا جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ پہرے داروں نے اسے دیکھا نہیں، یا شاید دیکھ کر بھی ان کی آنکھوں نے انکار کر دیا۔ وہ سیدھا اس برج کی طرف گیا جہاں شہریار کو پہلے بلایا گیا تھا۔ برج کے اندر ہوا سردی لیے ہوئی تھی اور قدیم پتھروں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے وہ کسی پرانی بات کو دہرا رہے ہوں۔ شہریار اس وقت وہیں تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیوں آیا ہے، بس قدم خود بخود اس جگہ لے آئے تھے۔ جب سیاہ فال سامنے آیا تو شہریار کو خوف محسوس نہیں ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی بھولی ہوئی یاد کو دیکھ رہا ہو۔ تم آئے ہو؟ شہریار نے کہا۔ تم نے بلایا تھا؟ سیاہ فال نے جواب دیا۔ میں نے؟ شہریار نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہاری روح نے، سیاہ فال بولا، جس حصہ پر تمہارا بس نہیں۔ شہریار کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، میرے والد نے تم سے کیا لیا تھا؟ سیاہ فال نے برج کی دیوار پر ہاتھ پھیرا، امید اور بدلے میں اپنی قسمت۔ اور میری قسمت؟
شہریار نے پوچھا، تمہاری قسمت تم خود ہو، سیاہ فال نے کہا، مگر تمہیں چننا ہوگا۔ اسی لمحے نیچے قصر میں ہنگامہ مچ گیا۔ بادشاہ زرین کو برج کے پہرے داروں نے بتایا کہ شہزادہ وہاں ہے۔ بادشاہ کمزور جسم کے باوجود خود وہاں پہنچا۔ جب اس نے برج کے دروازے کے اندر جھانکا تو اس نے وہ منظر دیکھا جو اس کے خوابوں میں آتا تھا، شہریار اور سیاہ فال آمنے سامنے۔ بادشاہ نے گرجدار آواز میں کہا، یہ قصر میرا ہے، میرے بیٹے سے دور رہو۔ سیاہ فال نے مڑ کر بادشاہ کو دیکھا، تمہارا قصر ہاں، مگر تمہارا بیٹا نہیں۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شہریار نے بیچ میں آ کر کہا، والد رک جائیے۔ بادشاہ حیران رہ گیا، تم اسے جانتے ہو؟ میں خود کو جانتا ہوں، شہریار نے کہا، اور اس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ سیاہ فال نے پہلی دفعہ اپنی آنکھوں میں نرمی دکھائی، اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو تمہیں وہ علم ملے گا جو تختوں پر نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے چیخ کر کہا، یہ دھوکہ ہے۔ شہریار نے اپنے والد کی طرف دیکھا، شاید، مگر آپ نے بھی تو دھوکہ خریدا تھا جب آپ نے مجھے پیدا کروایا۔ یہ الفاظ بادشاہ کے لیے تلوار سے زیادہ تیز تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سیاہ فال نے کہا، وقت آ گیا ہے، مگر اس پل شہریار نے ہاتھ اٹھایا، نہیں، ابھی نہیں۔ سیاہ فال رک گیا، تم انکار کر رہے ہو، میں فیصلہ اپنے طریقے سے کروں گا، شہریار نے کہا، نہ میں صرف بادشاہ کا وارث ہوں، نہ صرف تمہارا حصہ۔ یہ کہہ کر شہریار برج سے نیچے اتر گیا۔ سیاہ فال خاموش رہا۔ بادشاہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا بیٹا جا رہا ہے۔ اس رات شہریار قصر چھوڑ کر نکل گیا، نہ کوئی گھوڑا، نہ کوئی لشکر، صرف ایک تلوار اور ایک پرانی کتاب جو اسے کبھی ایک استاد نے دی تھی۔ صبح جب شہزادہ نہیں ملا تو شہر میں کوہرا سا چھا گیا۔ بادشاہ زرین نے تاج پہننے سے انکار کر دیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ سلطنت کا سلسلہ ٹوٹ چکا تھا۔ سیاہ فال نے جنگل کی طرف رخ کیا۔ وہ خفا نہیں تھا۔ اب کہانی دلچسپ ہو گئی ہے، اس نے کہا۔ سالوں بعد لوگوں نے سنا کہ دور دراز علاقوں میں ایک جوان گھوم رہا ہے جو نہ بادشاہ ہے نہ فقیر۔ وہ جہاں رکتا ہے وہاں ظلم رک جاتا ہے، اور جہاں سے گزرتا ہے وہاں سچ کا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہے، کچھ کہتے تھے کہ وہ جادوگر کا سایہ ہے۔ بادشاہ زرین چند سال بعد وفات پا گیا۔ اس کی وفات پر کوئی بڑا جشن نہیں ہوا، کوئی بڑا سوگ بھی نہیں، بس ایک دور ختم ہوا۔ سیاہ فال اب بھی زندہ تھا، مگر اس کی قوت کمزور ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے جو پیدا کیا تھا وہ اس کے قابو سے نکل چکا تھا۔ اور شہریار، وہ اب بھی سفر میں تھا۔ اس کی کہانی اب صرف بادشاہ اور جادوگر کے بیچ کی کہانی نہیں رہی تھی، بلکہ انسان اور قسمت کے درمیان جنگ بن چکی تھی، اور یہ جنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ شہریار کا سفر سالوں پر پھیل گیا۔ وہ شہر دیہ دیں، جنگلوں اور ریگستانوں سے گزرا۔ اس کے کپڑے بدلتے گئے، چہرہ سخت ہوتا گیا، مگر آنکھوں کی گہرائی وہی رہی۔ جہاں وہ پہنچتا لوگ اسے پہچانتے نہیں تھے، مگر محسوس ضرور کرتے تھے، جیسے کوئی پرانی کہانی چل کر ان کے درمیان آ گئی ہو۔ کچھ جگہوں پر اس نے دیکھا کہ چھوٹے بادشاہ اپنی قوت کے نشے میں لوگوں کو کچل رہے ہیں۔ شہریار نے وہاں تلوار اٹھائی، مگر خون کم بہا۔ وہ زیادہ تر باتوں سے کام لیتا۔ اس کی بات میں عجیب اثر تھا، لوگ سر جھکا دیتے، جیسے ان کے اندر کوئی سویا ہوا سچ جاگ گیا ہو۔ اور جب کوئی اس کی بات نہ مانتا تو پھر اس کی تلوار بولتی، مگر وہ تلوار صرف جسم نہیں کاٹتی تھی، وہ غرور بھی کاٹ دیتی تھی۔ اسی دوران سیاہ فال بھی اس کا پیچھا کرتا رہا، کبھی سائے کی طرح، کبھی خواب کی طرح۔ وہ سیدھا سامنے کم آتا، مگر اس کی موجودگی ہر دفعہ محسوس ہوتی، کبھی کسی بزرگ کے چہرے میں، کبھی کسی بچے کی بات میں۔ شہریار جانتا تھا کہ یہ سب اتفاق نہیں۔ ایک رات شہریار ایک ویران شہر کے کھنڈرات میں رکا۔ یہ شہر کبھی علم اور تجارت کا مرکز ہوا کرتا تھا، مگر اب صرف ٹوٹی ہوئی دیواریں اور بجھے ہوئے چراغ رہ گئے تھے۔ وہ ایک پرانی مسجد کے اندر بیٹھا جب اسے پیچھے سے آواز آئی، تم بھاگ نہیں رہے، پھر بھی دور جا رہے ہو۔ شہریار نے پلٹ کر دیکھا، سیاہ فال سامنے کھڑا تھا، پہلے سے زیادہ کمزور، پہلے سے زیادہ انسانی۔ تم اب بھی میرے ساتھ ہو، شہریار نے کہا۔ میں تمہارا قرض ہوں، سیاہ فال نے جواب دیا، اور قرض ادا کیے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ شہریار نے پوچھا، اگر میں رک جاؤں تو دنیا رک جائے گی، سیاہ فال نے کہا، اور یہ دنیا پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہے۔ اس رات دونوں نے پہلی دفعہ لمبی گفتگو کی۔ سیاہ فال نے اپنی کہانی سنائی۔ وہ کبھی ایک عام انسان تھا جو علم کی تلاش میں اتنا آگے نکل گیا کہ واپس آنے کا راستہ بھول گیا۔ اس نے قسمت سے سودے کیے، روحوں سے بات کی، اور آخرکار خود آدھا سایہ بن گیا۔ بادشاہ زرین اس کا پہلا معاہدہ نہیں تھا، مگر آخری تھا۔ تم میرا آخری کام ہو، سیاہ فال نے کہا۔ تمہارے بعد یا تو میں مکمل ختم ہو جاؤں گا یا آزاد۔ شہریار نے پوچھا، اور میری آزادی؟ سیاہ فال نے درد سے مسکرایا، تم پہلے ہی آزاد ہو، اسی لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔
صبح سے پہلے سیاہ فال غائب ہو گیا۔ شہریار نے محسوس کیا کہ اس کے خوابوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے۔ وقت کے ساتھ شہریار کی کہانی پھیلتی گئی، لوگ اسے بے تاج بادشاہ کہنے لگے۔ کچھ علاقوں میں جب پرانا نظام ٹوٹ گیا تو لوگوں نے اسے حکمرانی کی درخواست کی، مگر شہریار ہر دفعہ انکار کر دیتا۔ میں تخت پر بیٹھا تو وہی بن جاؤں گا جس سے بھاگ رہا ہوں، وہ کہتا۔ مگر دنیا خالی نہیں رہتی، ایک نیا خطرہ ابھرنے لگا۔ پرانے جادوگروں کا ایک گروہ جو سیاہ فال کے علم کو غلط طریقے سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر شہریار کو قید کر لیا جائے تو قسمت کو قید کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے شہروں میں فساد پھیلایا، جنگیں بھڑکائیں تاکہ شہریار کو باہر آنا پڑے۔ جب شہریار نے دیکھا کہ عام لوگ مر رہے ہیں تو وہ چپ نہ رہ سکا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے خود اپنی قسمت کو چنا۔ اس نے ایک مقام پر سب کو جمع ہونے کا پیغام دیا، جہاں زمین اور آسمان قریب محسوس ہوتے تھے۔ اسی رات سیاہ فال آخری بار اس کے پاس آیا۔ اگر تم آج لڑے تو میں کل نہیں رہوں گا، اس نے کہا۔ اور اگر نہ لڑا، شہریار نے پوچھا، تو تم بھی دھیرے دھیرے سایہ بن جاؤ گے، سیاہ فال نے جواب دیا۔ جنگ سخت تھی، جادوگروں نے ہوا اور آگ کو قید کیا ہوا تھا۔ شہریار نے پہلی بار اپنے اندر کی پوری قوت محسوس کی۔ نہ وہ صرف بادشاہ کا بیٹا تھا، نہ صرف جادوگر کا حصہ، وہ دونوں کے درمیان کا پل تھا۔ جب اس نے زمین پر تلوار گاڑی تو ایسی لہر اٹھی کہ جادوگری ٹوٹنے لگی۔ ہر جھوٹ اپنی اصل شکل میں نظر آیا۔ صبح ہونے تک جنگ ختم ہو چکی تھی، گروہ ٹوٹ چکا تھا، مگر سیاہ فال زمین پر پڑا تھا، بالکل خاموش۔ شہریار نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم ہوا میں بکھر گیا، جیسے دھواں۔ اب تم پر کوئی قرض نہیں، ہوا میں ایک آخری آواز گونجی۔ شہریار تباہ کھڑا رہ گیا۔ آسمان صاف تھا، اس کے خواب اب خاموش تھے۔ بعد کے سالوں میں دنیا نے دیکھا کہ بادشاہوں کا انداز بدلنے لگا۔ لوگ سوال کرنے لگے، ظلم کرنا مشکل ہوتا گیا۔ کچھ کہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں شہریار اب بھی زندہ ہے، کچھ کہتے تھے کہ وہ کہانی بن چکا ہے۔ مگر جہاں بھی کوئی انسان اپنی قسمت خود چننے کی ہمت کرتا، وہاں کہیں نہ کہیں ایک پرانی کہانی سانس لیتی تھی، بادشاہ اور جادوگر کی کہانی، جو اصل میں انسان اور اس کے اختیار کی کہانی تھی۔